بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اپنے روم کی ونڈو سے باہر بارش کے مناظر، ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارش کے حوالے سے جتنے بھی فرامین ہیں، بارش کے بارے میں مختصراً تمام احادیث آپ کو سناتی ہوں۔ سب سے پہلے تو بارش ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032، اللہم صیبا نافعا، اللہ اسے نفع بخش بنا، کیونکہ بارش زیادہ ہو جائے تو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اللہ جسے نفع بخش بنائے پھر وہ نقصان والی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، اکثر بچے بارش میں نہانا پسند کرتے ہیں اور بعض بڑے بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ سنت ہے، بارش میں جانا مستحب ہے کہ بدن کا کچھ حصہ بھیگ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 898، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑا ہٹایا تاکہ اسے بارش لگے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مناسبت ہے کہ بارش بدن کو لگ جائے کہ ہمارے رب کے پاس سے آئی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہی بارش جب شدت اختیار کر جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اللہ اسے ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہوں کو سیراب کرنے کے لیے لے جا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور اس حدیث سے شجر کاری اور درختوں کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر بارشوں کے موسم سے پہلے کھائے ہوئے پھلوں کے سیڈ، بیج وغیرہ اگر ہم مٹی والے ایریے میں پھینکتے رہیں تو جیسے بارش ہو اور پھر یہ دعا پڑھیں تو مفت میں شجر کاری ہو جائے۔ اور یہ ہوا علینا ولا علینا کہ اللہ بارش ہم پر نہیں بلکہ جہاں ضرورت ہے اسے وہاں لے جا، اس سے مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے۔ ایک بار کسی عربی سہیلی سے میری گفتگو چل رہی تھی، تعدد ازدواج کے حوالے سے میں نے اس سے پوچھا کہ جیسے عرب میں بہت رواج ہے اور خواتین بھی اسے بالکل نارمل لیتی ہیں بخلاف پاکستانی خواتین کے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً سے یہی دعا کا حصہ اپنی مراد کے طور پر کوٹ کیا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ جہاں ضرورت ہے نا تعدد ازدواج کی، جہاں فائدے ہیں اسے بھی وہاں لے جا، مجھ پر نہیں۔ تو مجھے بہت پیارا جواب لگا، کیونکہ عام طور پر جب تعدد ازدواج کی خواتین سے بات کی جائے تو خود سمجھتی نہیں بلکہ حدیث کو بدل دیتی ہیں کہ جیسے آج اس کا حکم نہیں ہے پہلے تھا، یا اس طرح کی باتیں، گویا اللہ کے حکم سے یا سمجھنے سے یا ماننے سے انکار ہوتا ہے۔ تو میں بہت خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ بہت پیارا جواب ہے کہ اللہ جہاں اس کی ضرورت ہے، جنہیں فائدہ ہے تو اللہ یہ انہیں دے موقع، اور اللہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ بارش کے حوالے سے ایک اور بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عام اوقات جیسا ہے کہ جیسے اللہ ہر وقت دعا قبول کرنے والا ہے تو اللہ اس وقت بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ صحیح الجامع میں 2 روایات ہیں جن کی بنا پر بعض محدثین نے بارش کے وقت کو دعا کی قبولیت کے اوقات میں رکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسے اگر عام کیا جائے تو یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش ہر سال ایکول کوانٹٹی میں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2020 میں بارشوں کا تناسب زیادہ تھا اور 2021 خشک سالی کا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال بارش کے پانی کی مقدار زمین پر برابر اترتی ہے، یعنی ہر سال بارش کی مقدار یکساں ہوتی ہے۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سال دوسرے سال کی نسبت زیادہ بارشوں والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ اپنی مخلوق میں اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی کہیں زیادہ کہیں کم زمین پر ہوتی ہے، لیکن آسمان سے ہر سال برابر مقدار ایک جتنی ہی مقدار اترتی ہے۔
یہ تھی بارش کے حوالے سے وہ احادیث جو موقع کی مناسبت سے سننا، انہیں یاد کرنا ضروری تھا۔ آپ بھی پھیلائیے تاکہ دوسرے بھی سنیں اور ہمیں رین کے میکسیمم بینیفٹس نصیب ہوں۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر۔